بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے را کے قاعدوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد کے متعلق۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مد کیا ہوتی ہے، قرآن مجید کے اندر مد کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے کر لیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری جو آنے والی کلاسز ہیں وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں۔ مد کہتے ہیں کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ آواز کو جو لمبا کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد اصلی، آواز کو تھوڑا کھینچنا، آواز کو تھوڑا لمبا کرنا۔ نمبر 2 مد فرعی، آواز کو زیادہ کھینچنا، آواز کو زیادہ لمبا کرنا۔ مد اصلی کی مقدار 1 الف یعنی 2 سیکنڈ کے برابر ہے۔ آج کی کلاس میں ہم مد الاصلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد الاصلی 6 وجوہات پر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک پڑھتے وقت آپ نے ان 6 جگہوں کو یاد رکھنا ہے جہاں آواز کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے، کیونکہ آواز کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ آواز کو کہاں کھینچا جاتا ہے اور کہاں نہیں کھینچا جاتا تو ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی کر دے اور وہ لفظ کو غلط پڑھ کر اس کا مطلب بدل دے۔ جیسے قال کا مطلب ہے ایک شخص نے کہا، اور اگر ہم قال کے لام کو لمبا کریں، قالا پڑھیں تو مطلب بن جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ اشخاص نے کہا، اس لیے حرف وہاں لمبا کریں۔ جو 6 وجوہات ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ اور مدات کے علاوہ ہم نے کہیں اور حرف کو لمبا نہیں کرنا، ان 6 جگہوں پر لمبا ہوگا اور کہیں نہیں۔ نمبر 1 کھڑی زبر، نمبر 2 کھڑی زیر، نمبر 3 الٹا پیش، نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اگر کسی حرف پر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ گیا تو وہاں آواز کو 1 الف یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچیں گے اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ نمبر 5 اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں آواز کو 1 الف یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے، اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ نمبر 6 یا ساکن سے پہلے کسی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں آواز کو 1 الف یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے، اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ یہ 6 جگہیں مد الاصلی کہلاتی ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کو ان 6 وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ نظر آئے تو وہاں آپ نے اس کو 1 الف کے برابر یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف۔ سب سے پہلے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی مثال لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یی، یا الٹا پیش یو، یا یی یو۔ ان سب کو ہم نے 1 الف یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ ہو گئیں 3 وجوہات۔ اس کے بعد ہیں حروف مدہ جو کہ 3 ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گیا، اور یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ
یا مدہ ہو گیا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ تو یہ تھے حروف مدہ۔ یہ ہو گئیں 6 وجوہات آواز کو لمبا کرنے کی: کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب ہم ان کی قرآنی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ کھڑی زبر کی مثال سورہ بقرہ میں لیتے ہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ الْكِتَابُ، ذَلِكَ الْكِتَابُ۔ یہاں پر دیکھیں کھڑی زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی 2 سیکنڈ کے برابر۔ یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے اور یہاں پر بھی کھڑی زبر ہے، ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ نمبر 2، کھڑی زیر کی مثال مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، مِن بَعْدِهِ، مِن بَعْدِهِ۔ یہاں پر دیکھیں کھڑی زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے الٹا پیش، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه، لا تأخذه۔ یہاں پر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی 2 سیکنڈ کی مقدار کے برابر۔ اب چلتے ہیں حروف مدہ کی قرآنی مثالوں کی طرف۔ الف مدہ کی مثال لیتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 79 میں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب۔ یہاں پر دیکھیں الف ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ آگے یہاں پر الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر بھی الف مدہ ہو گیا۔ ان دونوں کو ایک ایک الف کے برابر یعنی 2 سیکنڈ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو مدہ کی مثال لیتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 56 میں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یہاں پر دیکھیں یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو گیا۔ اس کو ایک الف کے برابر یعنی 2 سیکنڈ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا۔ یا مدہ کی مثال لیتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 23 میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گئی۔ اس کو ایک الف کے برابر یعنی 2 سیکنڈ کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ تینوں کی مثالیں مل رہی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر یہ واو مدہ ہو گیا۔
یہاں پر الف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔